تو یہ لوگ جو ہم کو تھپڑ مار رہے ہیں نا، یاد رکھو اللہ اپنی قدرت سے تم کو شکست دے گا اور ہم غالب ہوں گے انشاءاللہ۔ کہ کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا۔ سکھ گردوارہ کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہمارے وقت بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ قرآن پڑھنے پر مارتے ہو، ہاں تم یقیناً جانوری ہو، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں، واللہ کے کرم سے آباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ دلی کے مغلائی ذائقوں کے دیوانے ہیں تو پھر گوشتانہ آئیے، شاندار انٹیریئر، آرام دہ مجلس اور خوبصورت سما کے ساتھ، جہاں ہر ڈش میں بسی ہے دلی کے خاص کھانوں کی روحانی مہک، ذائقہ جو دل کو چھو جائے۔ ایڈریس جامعہ نگر، ہوٹل ریور ویو، ٹھوکر نمبر 3، ابو الفضل انکلیو۔ ہم نے اور آپ میں تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ ٹرین میں ایک مسلمان کو کوئی مار رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ دیکھا آپ نے ویڈیو وہ کہ ایک آدمی ہے جانور کی طرح، جانوری ہوگا، ایک صاحب ہیں ان کو مار رہا ہے، منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے۔ تو میں کہیں کسی عالم دین کی کتاب پڑھ رہا تھا، ابو جہل جو ہے اس زمانے میں مکہ میں دیکھا کہ ایک مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور ایک دبلا سا شخص ہے، اس کی بات کو لوگ سن رہے ہیں، بڑی غور سے سن رہے۔ تو ابو جہل خاموشی سے گیا بڑی چالاکی سے کہ کون ہے یہ دبلا شخص جو اس کی زبان میں اتنی متاثر کن کلام ہے کہ لوگ جب سن رہے ہیں تو ان کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں۔ اور کیا دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں اور قرآن کی وہ سورہ کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابو جہل لپکتا ہے، لوگوں کو ڈھکیلتا ہے، بولتا ہے کیا کر رہے تم؟ کو یہ چیز سن رہے ان سے۔ عبداللہ ابن مسعود کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود بھی اس کو پلٹا کر ایک وار کرتے ہیں اور ایسا مارتے ہیں گر جاتا۔ اور جب آخری وقت یہ ماز اور ماؤس تو اس کو زخمی کر دیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر بیٹھ کے بولتے بتا دیکھا تو نے کہ اللہ نے ہم کو غالب کر دیا۔ تو یہ لوگ جو ہم کو تھپڑ مار رہے ہیں نا، یاد رکھو اللہ اپنی قدرت سے تم کو شکست دے گا اور ہم غالب ہوں گے انشاءاللہ ہوتا۔ تمہارے ان ماروں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اللہ کا کلام ہم بولتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے۔ تم مارو گے، جان لو گے، کیا کرو گے کر لو۔ ارے جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے گئے، جب ان کی موت ہو گئی تو ان پر اللہ نے اس طرح کا انعام ان کو نوازا۔ تم قرآن پڑھنے پر مارتے ہو، ہاں تم یقیناً جانوری ہو، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ ویڈیو بناتے ہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اللہ انشاءاللہ تعالی ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب تو خبر کو توڑ دیں گے، خبروں کو توڑ دیں گے۔ میں بول رہا تھا آپ کو وقف کا قانون بنے گا، قبرستان توڑیں گے، مسجدوں کو چھینیں گے، درگاہوں کو چھینیں گے، ایویکیو پراپرٹیز جو وقف ہیں وہ چھین لیں گے۔ ہمارے مخالفین جذباتی تقریر کر رہے، ارے بھائی جذباتی تقریر کرنا نہیں، سچائی کو بیان کرنا۔ اب خبروں کو بھی توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مودی اس لیے لائے ہیں، یہ قانون بنانا چاہتی ہیں اس بل کے ذریعے کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اس بل کو پڑھو آپ، اور اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر 22 سال سے قابض ہے تو اس کو مالک بنانے کا قانون بنانا چاہتے۔ جو جائیداد کو اللہ کے نام پہ ہم وقف کر دیے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کا مالک کوئی اور ہوگا۔ ہر زاویے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کی مذہب سے دور کھینچنے کی کوشش کی جا رہی۔
यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत एक गुलदस्ता है। अगर मोदी ये कहेंगे कि नहीं गुलाब के फूल से चमेली की खुशबू आना, अगर मोदी ये कहेंगे कि कांटे से मोतिया की खुशबू आना, तो कहां से आएगी? गुलाब के फूल से गुलाब की खुशबू आएगी, चमेली के फूल से चमेली की खुशबू आएगी। ये भारत है, ये फूलों का एक गुलदस्ता है। मगर बीजेपी आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। वक्फ हमारे लिए एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं, मगर अल्लाह के नाम पे जो हमारे बुजुर्गों ने दिया, अपनी गाड़ी कमाई से दिया, हुकूमत ने नहीं दिया वक्फ प्रॉपर्टी को, हमारे बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि नहीं नहीं वक्फ के अच्छा करने के लिए कौन सा एक सेक्शन है बताओ? तुम गैर मुस्लिम को ज्यादा मेंबर बना सकते? सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को बनाओगे तो क्या तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में किसी हिंदू से हटकर कोई मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। क्या काशी विश्वनाथ में किसी गैर हिंदू को मेंबर बनाएंगे? नहीं बन सकता। क्या आंध्र प्रदेश के, ओडिशा के, तमिलनाडु के हमारे हिंदू धर्म के भाइयों के एंडोमेंट बोर्ड में कोई मेंबर बन सकता? गैर हिंदू नहीं बन सकता। सिख गुरुद्वारा की कमेटी में कोई हिंदू मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? क्योंकि वक्फ के कानून में 5 साल डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते। तो ये लोग मीर जाफर, मीर सादिक और अपने लोगों को मेंबर बनाकर कल ये बोल देंगे चौक की मस्जिद मस्जिद नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लेंगे। कौन रोकेगा इनको? प्लेसेस ऑफ वर्शिप खत्म कर दो। 15 अगस्त 47 को मस्जिद, खानखा, दरगाह, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो था हमने कानून बनाया वो वही रहेगा। अब मालूम हो गया कि इनकी नीयत क्या है। कब्रिस्तान को लेना है खबरों को तोड़कर, दरगाहों को लेना है कब्र को तोड़कर। याद रखो बोलने वालों, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बादशाहों से आबाद नहीं, वो अल्लाह के करम से आबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला।